دماغ لوگوں ظاہری کو فساد نظر آتا ہے، یہ انسان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ جس طرح اللہ کے قرآن نے فرمایا يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا میرے پیغمبر، کیا آپ کی امت والوں نے نہیں دیکھا کہ انہم یفتنون فی کل عام، کہ ہر سال جب بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائشیں لے کر آتا ہے، آزمائشیں در آزمائشیں ہوتی ہیں، آمین فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال آزمائشیں آتی ہیں، ایک مرتبہ آزمایا جاتا ہے یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے۔ کبھی کورونا وائرس کی صورت کے اندر اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی آندھیاں طوفان کی صورت کے اندر، سیلاب کی صورت کے اندر اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، فرمایا مرتن او مرتین، ہر سال اللہ کے عذاب کا تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اس کی صورت علیحدہ ہوتی ہے، اس کی شکل علیحدہ ہوتی ہے۔ فرمایا ثم یتوبون، فرمایا پھر وہ توبہ نہیں کرتی ہے، پھر انہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے، پھر بھی رجوع اللہ نہیں کرنے والوں میں عذاب جب آتا ہے تو ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ فلاں سبب کی وجہ سے آیا نہیں جناب، اللہ نے فرمایا ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، پھر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتی ہیں، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ کتنے لوگ مر گئے، کتنے ڈوب گئے، کتنے زلزلے کے اندر آبادیاں تباہ ہو گئی، کتنے بے گھر ہو گئے لوگ، تمہیں نصیحت کیوں نہیں آ رہی؟ ہر دور کے اندر اس لیے تو اللہ نے یہ صورتیں بنائی ہیں عذاب کی۔ اب پانی ہے، سمندر ہے، ہم اسے نفع حاصل کرتے ہیں، فائدے والی چیز ہے، سمندر فائدے والی چیز، لیکن جب اللہ کے عذاب کی صورت آتی ہے تو یہی سمندر ڈبونے کا کام ہے، غرق کرنے کا جو ہے وہ سامان بن جاتا ہے، بات بن جاتا ہے۔ اور جو سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، کئی علاقے سیراب کیے جاتے ہیں، کئی فصلیں سیراب ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کا کہ عذاب کا کوڑا برستا ہے، یہی سمندر، یہی دریا عذاب ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ جس طرح فرمایا
وَإِذْ بَلَغْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے کلثم سارے بنی اسرائیل کو لے راتوں رات سے چل پڑے، دریائے کلثم کے کنارے پہنچے۔ سالہ سال سے فرعون کی غلامی میں تھی، راتوں رات اپنی بازی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ادھر فرعون کو بھی پتا چلا، انہوں نے اپنی فوج تیار کی کہ بنی اسرائیل والوں کو پکڑ کے لاؤ۔ ادھر فوج بھی پہنچ گئی، ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو لے کر دریائے کلثم کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے دیکھا تو فرعون کی فوجیں آ گئی، آگے دیکھا تو دریا کی موتی۔ اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کی طرف ہوتے، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے تو ہمیں اچھا عمل فرمایا ہے، ہم تو پھنس گئے۔ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی فوجیں ہیں، اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے، آگے جاتی ہے تب موت، پیچھے جاتے ہیں تب موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل والوں، اللہ کی قسم ہے اپنے ارادے کے ساتھ تمہیں لے کر نہیں آیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے لے کر آیا تھا۔ انما ربی سیہدین، جب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہماری مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرا موسیٰ کلیم اللہ مارنا تھا اس دریائے کلثم کے اندر، اپنا عصا مارا، وہ چلتا ہوا دریا اللہ نے خشک 12 راستے بنا دیے، خشک راستے بنا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں یاد ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پار دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک انعام یہ تھا کہ دریا سے اللہ نے، خشک راستوں سے اللہ کریم نے باعزت طور پر نجات عطا فرمائی، اور دوسرا انعام ہے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرعون کو غرق کر دیا، آل فرعون کو غرق کر دیا۔ ایک تو غرق کر دیا، کسی کا دشمن ہو اطلاع ملے کہ تمہارا دشمن غرق ہو گیا ہے، انسان کو ہنسی ہوتی ہے، بڑا ستایا تھا مجھے، بڑی تکلیفیں دی تھی مجھے، بڑا ظلم و ستم کیا تھا میرے اوپر، اچھا ہوا غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا صرف غرق نہیں کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آنکھوں کے سامنے غرق کیا تمہارے، اسے ڈوبتے ہوئے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنے کلیجے انہوں نے جلائے ہوں گے، کتنے بچوں کو انہوں نے شہید کیا تھا، کتنے لوگوں کو رلایا تھا، کتنی ماؤں کو رلایا تھا، کہ بچوں کو جب قتل کرنے کا وقت آیا تھا فرعون نے گودوں سے بچے لے لے کر
تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ گویا یہ سمندر پانی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور آل فرعون کے لیے وہ عذاب کی صورت ہے۔